بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وليال عشر۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کی گفتگو عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تقسیم، تنظیم اور اس کائنات کا اختلاف اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ جس میں بے پناہ حکمتیں اور بے پناہ فوائد موجود ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں درجہ بندیاں کر دی ہیں۔ کوئی مخلوق کس انداز سے تیار کی گئی ہے، کوئی کس انداز سے، اور پھر ایک ہی جنس کی مخلوق میں بھی درجہ بندی موجود ہے۔ سیارے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی زیادہ چمکدار ہیں، کوئی کم چمکدار ہیں، کوئی بڑے سائز کے ہیں، کوئی چھوٹے سائز کے ہیں۔ زمین، اس کے قطعات میں اختلاف موجود ہے۔ کوئی بہت اچھی جگہ ہے، کوئی بہت پاکیزہ جگہ ہے، کسی کو برا قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں میں بھی اللہ نے درجہ بندی کر دی ہے۔ فرشتوں میں بھی اللہ نے اعلیٰ ادنیٰ کا حساب رکھ دیا ہے، اور پھر انسانیت کی سب سے بہترین جماعت انبیاء علیہم السلام کی، ان کے اندر بھی درجہ بندی کر دی ہے۔ ان میں بھی سب ایک سے نہیں ہیں۔ سب سے بہترین اس جماعت میں سے اولو العزم ہیں، 5 پیغمبر ہیں۔ 5 پیغمبروں میں بھی پھر 2 سب سے بہترین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں میں بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند ترین ہے۔ اسی طریقے سے ہفتوں میں دنوں کے حساب میں اللہ نے بہترین دن جمعے کا قرار دیا ہے۔ راتوں میں اللہ نے سال میں بہترین شب قدر کو قرار دیا ہے، اور مہینوں میں سب سے بہترین رمضان المبارک ہے۔ عشروں میں بہترین 2 عشرے ہیں، عشرہ ذی الحجہ، رمضان المبارک آخری عشرہ، اور پھر سال کے دنوں میں سب سے بہترین دن یوم عرفہ کا ہے۔ اب دونوں عشرے اپنی اہمیت کے اعتبار سے اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ راتوں کے حساب سے اللہ نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کو بہترین بنا دیا ہے، اور دنوں کے حساب سے اللہ نے عشرہ ذی الحجہ کو بہترین بنایا ہے۔
اور یہ ہم پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ انسان خاص طور پر مسلمان ہمیشہ برکتوں میں رہتا ہے۔ برکت سے مراد کیا ہے کہ آپ کو تھوڑی چیز میں زیادہ مل رہا ہے، تھوڑے خرچ میں زیادہ مل رہا ہے، تھوڑی کوشش میں زیادہ مل رہا ہے، تھوڑے عمل میں زیادہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے احسان کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس سے پہلے کہ میں یہ بات شروع کروں، ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ایک اور عشرے کو ہم بڑی اہمیت دینے لگے ہیں، اور بعض حلقوں میں تو عشرہ رمضان آخری عشرہ اور عشرہ ذی الحجہ سے بھی زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ ہے محرم الحرام کے پہلے عشرے۔ جبکہ یہاں ایک لفظی مطلب سمجھیں گے تو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اور عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ 10ویں کو کہتے ہیں۔ عاشورہ 10ویں کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ محرم الحرام میں جو خاص چیز ہے وہ یوم عاشور ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ ہے۔ وہ کیوں؟ کہ اس دن اللہ رب العزت نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اس خوشی کے جواب میں شکریہ کے طور پر اللہ کی شکر گزار بندے بنتے ہوئے 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور یہ روٹین چلتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ رکھتے تھے، اور پہلے رمضان سے پہلے یہ روزہ بھی فرض تھا، اور مدینہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ اس خوشی میں رکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے ہم 9 کا بھی شامل کریں۔ گویا یہ 10واں ہے، 10 نہیں ہے، 10واں ہے، اور 10 صرف آخر رمضان اور عشرہ ذی الحجہ پر بولا جاتا ہے۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے جو برکتوں میں رکھا ہے، وہ سوچیں ہم اس اعتبار سے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ صرف آپ کوئی اچھا کلمہ بول دیں وہ آپ کے لیے نیکی ہے، آپ قرآن مجید کا صرف ایک حرف بول دیں، الف لام میم، 3 حرف بول دیں، آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ نے انسان پر فضل کیا ہے، برکتوں سے نوازا ہے، اور آپ دن میں 5 نمازیں ادا کریں، اللہ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر ایک نماز باجماعت ادا کر لیتے ہیں وہ ایک نماز 27 نمازوں کے برابر بن جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو برکتوں سے مالا مال کیا ہے، نیکیوں کے اعتبار سے بھی۔ اور کوئی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یوم عاشور کا روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے 10 کے حساب سے، یعنی 1 نیکی کے بدلے 10 ملتی، 10 مہینوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور جو رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لیتا ہے شوال کے، اللہ سال کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ برکتوں سے اللہ رب العزت نے مالا مال کیا ہے۔ اللہ کے رستے میں 1 دانہ صدقہ کرو، اللہ 70 دانوں کے برابر اجر دیتے ہیں۔ تو گویا اسی طریقے سے یہ جو ہمارے پاس ایام آنے والے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ اللہ نے ہمیں برکتوں سے مالا مال کرنے کے لیے ایک پیکج دیا ہے، اور اس پیکج سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور جو خاص دن ہوتے ہیں، جس کی اہمیت ہے، جس کی فضیلت ہے، جس کی ضرورت ہے، اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں بھی آپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔
کیوں؟ کوئی تاجر ہے، کوئی دکاندار ہے، اس کو پتہ ہے کہ عید کا موسم ہے، عید سے پہلے اس کا سیزن ہے، شادیوں کا موسم ہے، اس کی تجارت کا وہ سیزن ہے۔ کوئی دوست اسے آ کر کہے آؤ جی ذرا سیر کرنے چلیے، وہ اس کے ساتھ جائے گا؟ وہ کہے گا بھائی میرا سیزن چل رہا ہے، ہم ان 10 دنوں کے بعد چلیں گے، ہم اس سیزن کے بعد چلیں گے۔ کوئی طالب علم ہے، کوئی یونیورسٹی کا طالب علم ہے، کوئی کالج کا ہے، کوئی میٹرک لیول کا ہے، اس کے گھر والے اگر کوئی شادی کی تقریب، کوئی خوشی کا فنکشن رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں بچے کے امتحان کے دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں ہم یہ پروگرام نہیں کریں گے، یہ پروگرام ہم ڈیلے کرتے ہیں، اس کے بعد کریں گے۔ گویا اس کی بھی اہمیت موجود ہے، طالب علم کی اہمیت بھی موجود ہے، اور کوئی عقل مند امتحان سے پہلے کوئی 15 دن 5 دن پہلے سیر کو نہیں جائے گا، آوارہ گردی کو نہیں جائے گا، ٹائم ضائع نہیں کرے گا۔ وہ دن اس کو پتہ ہے بڑے اہم ہیں۔ نہ کوئی تاجر وہ دن ضائع کرتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے اندر میں نے اپنے کام اور کام کے ساتھ منسلک رہنا ہے، کیونکہ سال کی روزی روٹی کا بندوبست ان دنوں کے ساتھ منسلک ہے۔ اور ہم رمضان المبارک کے دن بھی ایسے گزار دیں، اور پھر عشرہ ذی الحجہ کے دن آئیں، ہاں جی یکم ذی الحجہ آ گئی ہے، ہماری روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو اس کا مطلب ہم نے کوئی قدر نہیں کی ہے، اس کا مطلب ہم ٹس سے مس نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں آپ کی باڈی لینگویج کی کوئی اہمیت نہیں، آپ کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے دیا گیا پیکج، اس کو آپ نے کوئی قدر ہی نہیں کی، اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ اس کے لیے میں بھی اپنے کاروبار، اپنے معاملات کی کوئی روٹین بناؤں، کہ میں نے بھئی ان 10 دنوں کے اندر ذکر و اذکار کا کوئی خاص ایک شیڈول بنانا ہے۔ میں نے اگر پہلے کمی کوتاہی تھی تو میں نے باجماعت نماز پڑھنی ہے، بلکہ پہلے مسجد میں جانا ہے۔ میں نے اپنی عبادت پہلے سے بڑھ کر کرنی ہے، اگر میں مہینے میں پہلے 200 روپے خرچ کرتا تھا، اب میں نے 250 خرچ کرنا ہے۔ پہلے اگر کوئی میں نیکی کرتا تھا، وہ نیکی اب اس کے اندر کرنی ہے۔ پہلے اگر میں روزے نہیں رکھتا تھا تو اس کے اندر میں روزے رکھوں۔ کیوں؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا، تھوڑا سا اس کے لیے تو ہم تیار ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس سے فرق ہوتا ہے رمضان المبارک کا، اس لیے کہ سارا دن روزہ ہوتا ہے، انسان کی سوچ روحانی سی رہتی ہے، اور دھیان اس طرف رہتا ہے بھئی یہاں کوئی غلط نہیں بولنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا، اس لیے ان دونوں میں روحانیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ان دنوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، نہ کبھی روزے کی طرف دھیان ہے، کبھی نہ اس طرف کوئی نیکی کی طرف دھیان ہے، لہذا ہماری روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ روٹین میں جو فرق ڈالتا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی روٹین میری رضا کے لیے بدلی ہے، اللہ اس کے کاموں میں برکت ڈالے گا، لہذا فرق ضرور آنا چاہیے۔ آگے قربانی ہے، قربانی کے حوالے سے بھی آپ کی نیتوں کے اندر خلوص پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری، دکھلاوا، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی، ان چیزوں سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ لہذا سب سے پہلی بات جو اس 10 دنوں کی فضیلت کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس 10 دنوں کے لیے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جس کام کے لیے، جس بات کے لیے قسم اٹھائی ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، وہ بڑا خاص ہے۔ اس کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھا دی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے بندے ان 10 دنوں میں غور کریں، ان کی اہمیت کو پہچانیں، اس میں اپنی روٹین بنا لیں۔ اور دوسری بات کہ اس کے اندر اللہ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے، فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، کہ وہ وقت کہ جب بندہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، سکون سے حرکت کی طرف جاتا ہے، وہ وقت فرشتوں کے آپس میں ملنے کا وقت ہے، وہ وقت ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے
اس کے اندر برکت رکھی ہے. سحری اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں برکت ہے. لہذا یہ فضیلت کا باعث ہے کہ پھر فجر کی قسم بھی اٹھائی ہے اور پھر طاق اور جفت کی قسم اٹھائی ہے. والشفع والوتر، طاق اور جفت کی، یعنی ساری مخلوقات اس کے اندر موجود ہو جاتی ہے. اور پھر خاص طور پر ان 10 دنوں میں طاق اور جفت کی بھی اہمیت ہے. طاق کون سا ہے؟ 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں وہ طاق ہے، اور یوم النحر 10 ہے وہ جفت ہے. گویا ان دنوں کی بھی اہمیت اس کے اندر آ جاتی ہے. اس کے اندر وہ دن ہیں کہ جس 9 ذی الحجہ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس میں شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے کہ میرا تو بڑے غرق ہو گیا، میرے سارے سال کی محنت ضائع گئی ہے. یہ تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے سامنے فقیر بن کے بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. حاجیوں کی طرف دیکھ کر یوم عرفہ میں وہ میدان سجے دیکھ کر، وہ سفیدی دیکھ کر، وہ کالے سر دیکھ کر وہ اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگتا ہے. اللہ میں نے کیا کر لیا ہے؟ اپنے آپ کو بھی میں نے جہنمی بنا لیا ہے اور کر بھی کچھ نہیں سکا. وہ رجیم، وہ مردود اس دن ناکام و نامراد ہوتا ہے، اور اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سب سے زیادہ معاف کر دیتے ہیں. لہذا وہ دن ان کے اندر موجود ہیں. اور اسی طریقے سے انہی 10 دنوں کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ آج کے بعد میں نے دین امت محمدیہ پر مکمل کر دیا ہے. اور دین مکمل کرنا یہ کوئی کم خوشی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. بھئی اب اصول پکے ہیں، آپ کے قانون کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہے، آپ کے اصول بنا دیے گئے. دین کا مطلب کیا؟ اصول کے مطابق زندگی گزارنا. آپ کے اصول مکمل ہے. یہ نہ 73 کا آئین ہے، نہ 62 کا آئین ہے، یہ نہ 97 کا ہے، نہ 98 کا ہے. یہ دین آج مکمل کر دیا کہ یوم عاشورہ کے اندر ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہے. اور پھر اسی کے اندر واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے تمہارے اوپر. ان 10 دنوں میں ہوا ہے. اور اسی کے اندر دنیا کے یعنی کہ کائنات میں جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ سارے ان 10 دنوں میں موجود ہیں. اس میں زکوٰۃ، صدقات، قربانی، حج، عمرہ، یعنی کوئی عبادت نہیں ہے جو ساری، روزہ بھی اس کے اندر ہے، ساری عبادتیں اللہ نے اس کے اندر جمع کر دی ہیں. لہذا ان دنوں کی طرف اگر پھر بھی ہم توجہ نہ کریں تو ہماری بدقسمتی ہے. اور اسی طریقے سے یوم عرفہ، یوم نحر اس کے اندر موجود ہے. اور خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں یعنی خاص اس کے اندر یوم نحر ہے. اور یوم نحر کی قربانی کے حوالے سے بہت ساری باتیں پھیلا دی جاتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں، اور ابھی سے شروع ہیں سوشل میڈیا پہ، یعنی قربانی پہ اتنے آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں، آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں، فلاں کر دیں. یعنی وہ کام جو نیکی والا ہے اس موقع پر یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں. حالانکہ کہیں قرآن و سنت کے اندر یہ موجود نہیں کہ آپ اپنی شادیوں پہ اتنا گراں قدر خرچ کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا خرچ کرو کہ تمہیں اتنا مال روکنا پڑے، سوچنا پڑے کہ اتنا مال اکٹھا ہونا چاہیے. یہ تو اپنے اوپر خود ہی بوجھ ڈالے ہیں نا. اور دوسری بات، قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کی جگہ پہ آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے. آپ کہیں جی ظہر کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، اور اس وقت کسی غریب کو بہت ضرورت ہے، میں نے نماز چھوڑ دی، غریب کی مدد کر دی، تو کیا مطلب آپ کی نماز کا وہ اتر جائے گا، فرضیت ختم ہو جائے گی؟ وہ اپنی جگہ پہ ہے، آپ نے مدد کرنی، وہ اپنی عبادت ریپلیس نہیں ہو سکتی. آپ اس کی جگہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، یہ مستقل عبادت ہے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، قربانی اصل میں ذبح کا نام ہے. جانور کو خریدنا، اچھا جانور لے کر آنا، اس کے اندر جو اوصاف شریعت نے بتائے ہیں وہ مکمل کرنا، اس کی خوبصورتی جو شرائط رکھی ہیں، وہ 2 دانتا ہو، اس کے کان کٹے نہ ہو، وہ کمزور نہ ہو، یہ ساری شرائط اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور اس کو ذبح کر دیں. قربانی یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. اصل قربانی یہ ہے.
ہاں اگلی بات یہ ہے کہ اس کو تقسیم کہاں کرنا ہے، یہ تو اضافی چیز ہے، یہ تو شریعت نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اس سے پہلے قربانی تو اس طرح تقسیم نہیں ہوتی تھی، قربانی ذبح کی بس چھوڑ دی، پہاڑوں پہ رکھ دیا، وہ اس کو آگ جلا دیتی تھی۔ یہ تو امت پر احسان ہے کہ قربانی آپ کو کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ آپ۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے آپ کا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آپ کا تو اللہ خلوص دیکھتا ہے، آپ نے کس جذبے سے اس کو ذبح کیا ہے، آپ نے کس خلوص اور کس نیت سے اس کو ذبح کیا ہے، اللہ نے تو وہ دیکھنا ہے۔ لہذا ہماری اس وقت یہ سوچ شروع ہوتی ہے، حالانکہ ان کی شادیوں پہ جو مالدار ہیں، جو اس طرح کی سول سوسائٹی ہے، جو یہ افکار پھیلاتے ہیں غلط طریقے سے، ان کے بارے میں صرف میں ایک ہی مثال دیتا ہوں، اب شاید کسی کو بری بھی لگے، لیکن میری جو سمجھ ہے اس کے مطابق میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ شادی کر کے بیٹی کو گھر لے آتے ہیں، بہو کو گھر نہیں لاتے، وہ شادی کرتے، نکاح کرتے ہیں، کسی مہنگے ترین ہوٹل میں لے کر جاتے ہیں، اور اس کا خرچ دو تین دن یا 2-3 راتیں وہاں گزارتے ہیں، اور اس میں لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بہو کو آپ بیاہ کر لائے ہیں اس کو سب سے پہلے آپ کو پہلے دن گھر سے مانوس کرنا چاہیے، کیونکہ جو پہلے قدم ہوتے ہیں، پہلا امپریشن ہوتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، پہلے لمحات ہوتے ہیں، پہلی گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو یاد رہتی ہیں، اور پوری زندگی یاد رہتی ہے، وہ یادوں سے وابستہ رہتی کہ پہلے دن میری انٹری یہاں ایسے ہوئی تھی۔ وہ پہلا دن آپ باہر گزار دیتے ہیں اور اس پہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار فضولیات ہیں، فضول رسمیں ہیں۔ جب یہ رسمیں ہوتی ہیں، کسی کی رگ نہیں پھڑکتی کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ غریبوں پہ خرچ کرو، اور اس طرح کی آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک شادی نکال لیں کتنا فضول خرچ ہوتا ہے۔ یعنی جتنا بھی ہم فضول خرچ کر لیں، یہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، کوئی ایسا سیاسی جلسہ بتا دیں جو 5-6 کروڑ سے کم ہوتا ہو، یہ اتنا خرچ ہوتا ہے، اس میں کیا تقریر وہی ہے، ان سیاسی لیڈروں کی وہی ایک تقریر ہے جو آپ ٹی وی پہ بھی سن چکے ہیں، جو آپ چکوال میں سن چکے ہیں، جو چیچا پتری میں سن چکے ہیں، وہی فیصل آباد میں سننی تقریر، وہ سننے کے لیے وہی الفاظ ہیں، وہی سننے کے لیے آپ 5-6 کروڑ عوام کا لگا دیتے ہیں، اس میں کوئی نہیں بولتا۔ اور جب قربانی کی ایک عبادت کی باری آتی ہے، سب اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا عبادت اپنی جگہ پہ ہے، وہ کام اپنی جگہ پہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد بھی کریں، ان بیٹیوں کو جو ہے رخصت بھی کریں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری آ گئی تو دوسری سے آپ عہدہ برا نہیں ہو سکتے، وہ بھی ادا کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے یہ جانوروں پر ظلم ہے، جی یہ وہ حقائق ہیں جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، جو نوجوانوں کے ذہن پھیرے جاتے ہیں، یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ آپ بتائیں کہ بے شمار ایسے جانور ہیں، چیتا ہے، شیر ہے، اور جنگلی بے شمار جانور، ان کی خوراک کیا ہے؟ ان کی خوراک بھی تو جانور ہی ہے نا، وہ کھاتے ہی جانداروں کو ہیں۔ مچھلیاں، بڑی مچھلیاں کس کو کھاتی ہیں؟ ان کی خوراک کیا ہے؟ چھوٹی مچھلیاں ہیں، وہ تو جاندار ہیں۔ اور یہ ساری کائنات، پہلی بات تو یہ کہ انسان کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور یہ جانور اصل میں سارے یہ اس کے تابع ہیں۔ وہ جانور تو جانور کو ان کی خوراک ہے، وہ کر لیں، وہ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پہلی بات تو یہ حق ہی زیادہ رکھتا ہے۔ اور اگر آپ ان قربانی کے موقع پر ذبح نہیں کرتے تو باقی گوشت کون کہاں سے کھاتے ہیں؟ وہ کس کا کھاتے ہیں؟ کسی سبزی سے بنتا ہے، وہ دالوں سے بنتا ہے گوشت، جو عام دنوں ہم کھاتے ہیں وہ کس سے بنتا ہے؟ قربانی کے موقع پر یہ اعتراض ہوتا ہے یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ یہ جانور بھی اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، اور یہ سیدھا سا اصول ہے، اور وہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسانوں کو ہے، اس کا سارا فائدہ انسانوں کے لیے ہے۔ اور تیسرا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یعنی اس سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ جو پہلا اعتراض ہے نا اس سے ملتا جلتا ہے کہ وہی کام آپ غریبوں پہ خرچ کریں، حالانکہ سب سے زیادہ غریبوں کو قربانی سے فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ قربانی کا جانور کون رکھتے ہیں؟ وہ ماتڑ لوگ رکھتے ہیں نا، غریب لوگ ہی اس کو پالتے ہیں، وہ بیچارے سارا سال محنت کرتے ہیں،
اور وہ ایک امیر آدمی گاڑیوں میں آتے ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں، اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ محنت کس نے کی؟ غریب بندے نے کی ہے، اس کا فائدہ ہوا نا۔ جو چارہ ڈالتے ہیں، آپ کو منڈیوں میں جاتے ہیں، وہ رکشے والے، وہ جو ریڑیوں والے ہیں، وہ چارہ لے کر آنے والے ہیں، وہ جو رسیاں بیچ رہے ہیں، وہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی جانوروں کی بیچ رہے ہیں، وہ جو منڈیوں تک لے کر آنے والے ہیں، وہ جو چارہ کاٹنے والے ہیں، جو چارہ بیچنے والے ہیں، یہ سارے کون لوگ ہیں؟ یہ غریب ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 8 سے 9 کھرب کی تجارت ہوتی ہے پوری دنیا میں، ڈالر کی، پوری دنیا میں، یعنی جو مسلمان کرتے ہیں۔ اس کا آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے کہ ایک جانور پالنے میں کتنے غریبوں کا گھر چلتا ہے۔ لہذا قربانی ہر اعتبار سے فائدے کے فائدے، اور خوراک ویسی ہے۔ ایک ملک ایسا ہے کہ اس کے جرمانہ ہو جاتا ہے، آپ کو جیل ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو صرف سبزی کھلاتے ہیں، صرف سبزی کھلائیں گے، اس پہ آپ کو جیل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ گوشت بھی کھلائیں۔ اس کا سب سے فائدہ تو یہ ہے کہ جو گوشت کھاتا ہے، اکیلی سبزی سے بندے کی صحت برقرار نہیں رہتی، یہ سائنس بھی کہتی ہے۔ اس کے اندر گوشت ضرور شامل ہونا چاہیے خوراک کے اندر ایک حد تک۔ لہذا غریبوں کو، جن کو نہیں میسر آتا، اس کے ذریعے گوشت بھی میسر آتا ہے۔ کون کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ لہذا قربانی کی اہمیت، یہ فرض بھی ہے، ان سب چیزوں سے چھوڑ دیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور انہوں نے دست مبارک سے قربانی کی ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ ہم سب چیزوں کو چھوڑتے ہیں، جو مرضی کوئی بولتا رہے، جب پیغمبر کی بات آ گئی، ہم نے وہ وہاں سر اپنا جھکا دینا ہے، اپنی گردن جھکا دینی ہے، اور اگر حکم آئے کہ اپنی گردن کو کٹا دے تو ہم نے کٹا دینی ہے۔ مسلمان کا یہی ایمان ہے۔ یہ ساری چیزیں ذیلی ہیں، یہ ساری چیزیں ضمناً آتی ہیں، لیکن اس کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ جس طرح کے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کو آپ جواب دیں۔ لہذا ہماری روٹین ضرور بدلنی چاہیے۔ ان 10 دنوں میں جو اللہ کی طرف سے یہ پیکج ملنے والا ہے، اور اس سے پہلے کہ جس نے قربانی کی نیت کی ہے، اس کو چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ اس سے پہلے اپنی حجامت وغیرہ سیٹ کر لے۔ ان 10 دنوں میں اپنی حجامت کو وہ ہاتھ نہ لگائے، وہ ناخن نہ کاٹے جس نے قربانی، اور جس نے نہیں بھی نیت کی، یعنی قربانی نہیں کرنی، وہ بھی کرے، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ممکن ہے کہ ابھی آپ کی نیت نہیں ہے، اور آپ نے بعد میں، آپ کو اللہ نے وسائل دے دی، آپ قربانی لے لیتے ہیں، لہذا آپ کا ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے سے ہی آپ بندوبست کر لیں۔ میرا خیال آج 26-27 تاریخ ہو گئی ہے، اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہوں، اپنی روٹین بنائیں، اپنے کام کی، اپنے گھر والوں کی روٹین بنائیں، تاکہ اللہ آپ پہ رحمت نازل فرمائے۔ یہ وہ میرے بندے ہیں جو میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔